بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کو ایک عظیم الشان اور اہم ترین عبادت یعنی قربانی کے متعلق کچھ فضیلت اور قربانی کی اہمیت کو بیان کروں گا۔ قربانی دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ اس ماہ مبارک میں لاکھوں مسلمان اس فریضے کو انجام دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں جانور اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کیے جاتے ہیں۔ قربانی کی عبادت بندے کی اللہ رب العزت کے ساتھ عشق و محبت کا مظہر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ خود اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانور کو ذبح کرنا اس کے قائم مقام قرار دے دیا، اور جس شخص کو بھی اللہ رب العزت نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے وہ شخص قربانی کرنا این دینی فریضہ سمجھتا ہے، اور بدنصیب ہے وہ آدمی جو باوجود مالی وسعت کے اس عظیم الشان عبادت سے محروم رہے۔ بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے سورۃ المائدہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے عمدہ دمبا قربان کیا اور قابیل نے غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول کرنے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی وہی پڑی رہ گئی، یوں وہ قبولیت سے محروم ہو گئی۔ قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر کیا گیا، البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق آتا رہا۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ پھر عرض کیا گیا، اور ان میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا کتنا عظیم الشان ثواب بیان فرمایا ہے کہ جانوروں کے بالوں کے بقدر جو کہ گننا ناممکن ہے بندے کو اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایام قربانی انسان کا کوئی عمل بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، اور بلا شبہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو اے مومنو، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ اس قربانی کے ایام میں آپ کے پاس بعض لوگ ایسے آئیں گے، یا آپ نے بعض لوگوں کو سنا ہوگا، وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ فضول میں قربانی کر رہے ہو، آپ فضول میں پیسہ خرچ کر رہے ہو، آپ قربانی مت کرو، بلکہ ان ایام میں اس قربانی کی قیمت آپ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں صدقہ کرو۔ لہٰذا وہ آپ کو قربانی سے روکیں گے، وہ آپ کو اس طرح کی کہانیاں سنائیں گے۔ تو اے مومنو، اے میرے عزیزو، ان لوگوں کی باتوں پر بالکل نہیں آنا، بلکہ یہ ایک
واجب فریضہ ہے 10 ذی الحجہ 11-12 3 دنوں میں جو شخص بھی صاحب نصاب ہو، جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی نہ ہو لیکن 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس نقد رقم موجود ہو، یا کہ اس کے پاس نقد رقم بھی نہیں ہے لیکن ضروریات سے زائد سامان اتنا موجود ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے قریب پہنچ رہا ہے، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ان تینوں دنوں میں اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اور قربانی وہ ضرور لازمی کرے۔ اگر اس شخص نے قربانی نہیں کی بلکہ لوگوں کے باتوں میں آ کر اس نے اس پیسے کو صدقہ کر دیا، غریب و مسکینوں میں تقسیم کر دیا، پھر بھی اس شخص پر یہ واجب عمل باقی رہے گا اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ لہٰذا اے میرے عزیزو، ایسے لوگوں کی باتوں پر بالکل بھی دھیان مت دینا، نہ ایسے لوگوں کی باتیں ماننا، بلکہ اللہ نے جس صاحب نصاب شخص پر اس قربانی کے عمل کو، اس قربانی کو واجب کیا ہے اور وہ صاحب نصاب بھی ہے، تو وہ اس قربانی کو ضرور۔ لہٰذا اب آتے ہیں اور فضائل کی طرف۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اٹھو اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اور اس سے لے کر آؤ، یہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے پر تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ انعام ہم اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا ہمارے اور تمام مومنوں کے لیے عام ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی، بلکہ یہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ ایک اور روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر 10 سال مقیم رہے اور ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال قربانی کرنا قربانی کی اہمیت، فضیلت اور تاکید کے لیے کافی ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ اور سفید رنگت والے بڑے سینگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے اور اپنے پاؤں کو ان کی گردن کے پاس رکھ دیا کرتے تھے اور اپنے دست مبارک سے ذبح کرتے تھے۔ قربانی کے عمل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وقت میں 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح فرمائے اور باقی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ تو یہ عظیم شان فریضہ ان قریب آنے والا ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہو، جس شخص کے پاس قربانی کرنے کی وسعت ہو، تو وہ اس ثواب سے بالکل بھی محروم نہ رہے، بلکہ وہ کوشش یہی کرے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرے اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرے، کیونکہ یہ دنیا کی عارضی قیمت ہے۔ اگر آپ نے ایک گائے خریدی 3-4 لاکھ روپے میں تو یہ ایک عارضی قیمت ہے، لیکن اس 4 لاکھ روپے کے بدلے میں اللہ جل شانہ آپ کو قیامت کے دن جو نیکی عطا فرمائیں گے تو وہ نیکیاں بہت اشد ضروری ہے۔ ان نیکیوں کی ہمیں بہت زیادہ قیامت کے دن ضرورت ہوگی۔ ہر شخص ایک ایک نیکی کے لیے تڑپے گا، لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیا کے اندر ہم اپنے رب کو راضی کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔